بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کورونا سے بچاؤ کی تدابیر کے لیے مسجد الحرم میں خطبہ جمعہ کا نیا ممبر تیار کیا ہے۔ اذان اور تکبیر کے مرکز المقبریہ کو ہر نماز کے بعد سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ جمعے کے روز مسجد الحرم کی صفائی، دہلائی اور سینیٹائزنگ کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ خصوصی ٹیمیں حرم کو معطر کرنے کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ خطبہ جمعہ کا ممبر مقررہ جگہ لایا جاتا ہے، اسے سینیٹائز کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مائکرو فون کی تنصیب ہوتی ہے، نیا قالین بچھا کر اس کی صفائی، سینیٹائزنگ کی جاتی ہے، اسے معطر کیا جاتا ہے اور وہاں آب زمزم کی بوتلیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ ابوظہبی کی فیڈرل اپیل کورٹ نے کورونا کے حوالے سے غلط خبر نشر کرنے اور معاشرے میں خوف پھیلانے کے الزام میں مقامی ٹی وی چینل کے رپورٹر اور ایک غیر ملکی کے خلاف 2 برس کی قید کی سزا کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ مقامی ٹی وی کے ایک رپورٹر نے کورونا سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی ہلاکت کی خبر نشر کی تھی، جس کی معاونت ایک عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی نے کی تھی۔ غلط خبر کی وجہ سے معاشرے میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ خبر نشر ہونے کے بعد اس کی تردید وزارت صحت کی جانب سے بھی کی گئی تھی، تاہم اس حوالے سے رپورٹر اور غیر ملکی کے خلاف مقدمہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ عدالت نے غلط خبر پر دونوں کو 2 برس کی قید کی سزا کے ساتھ غیر ملکی کے لیے ملک بدری کے احکامات بھی صادر کیے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی صدارتی امیدوار کو 74 ملین ووٹ ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صدارتی الیکشن جیت رہے ہیں، تاہم حتمی رزلٹ کے منتظر ہیں۔ ووٹوں کی گنتی سے ہماری واضح جیت نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت ہے کہ ہم مل کر بحیثیت قوم ایک ساتھ بحران سے نکلیں۔ امریکی صدارتی ریس واضح اکثریت سے جیت جائیں گے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم 300 الیکٹورل ووٹ جیتنے کے قریب ہیں، مگر کام کرنے کے لیے صدارت ملنے کا انتظار نہیں کر رہے۔ بنگلہ دیش میں مسلمان خواجہ سراؤں کے لیے پہلا مدرسہ کھل گیا ہے۔ مسلمان خواجہ سراؤں کے اس خصوصی مدرسے کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافات میں عبد الرحمن آزاد کی سربراہی میں علماء کے ایک گروپ نے مقامی چیریٹی کی مدد سے قائم کیا ہے۔ جب اس مدرسے کا افتتاح کیا گیا تو 50 سے زائد خواجہ سراؤں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ وہ اس خوبصورت اقدام کے لیے نہ صرف بے حد پرجوش ہیں بلکہ تمام علماء کرام کے مشکور بھی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کسی مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے، لیکن اب علماء کے اس اقدام کے بعد ہمیں ہمت اور حوصلہ ملا ہے۔ سعودی حکومت نے ملازمت کرنے والی خواتین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ان کو ہر سفری ٹکٹ پر 80% تک رعایت میسر ہوگی۔ سعودی عرب ٹرانسپورٹیشن سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ سعودی ملازم خواتین کے لیے امدادی اسکیم کی مدت میں 12 ماہ کی بجائے 24 ماہ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جو بائیڈن کے گھر کی فضائی حدود پروازوں کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب میں کامیابی کی صورت میں نامزد صدر کی سیکیورٹی موجودہ صدر کے برابر کر دی جاتی ہے۔ جو بائیڈن کے لیے اضافی فضائی سیکیورٹی اقدامات بھی لاگو کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت غیر حتمی غیر سرکاری رزلٹ کے مطابق جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹ کے ساتھ مضبوط پوزیشن میں ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ 214 ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں۔ صدارتی انتخاب کے رزلٹ آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور اب صرف 5 ریاستوں کے رزلٹ آنا باقی ہیں۔ تحقیق میں ایک بات دریافت کی ہے کہ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو یا وہ کسی بھی وجہ سے بے خوابی کا شکار ہو تو اس کے دماغ میں الٹے سیدھے اور ناپسندیدہ خیالات ابھرتے رہتے ہیں، جنہیں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ البتہ اگر پوری نیند لی جائے تو انسان اپنے دماغ پر اور دماغ میں آنے والے بے تکے خیالات پر قابو پا سکتا ہے۔
ریسرچ جرنل کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی تحقیق برطانیہ کی یارک یونیورسٹی کی نگرانی میں کی گئی۔ یونیورسٹی نے 60 صحت مند رضاکار بھرتی کیے جنہیں مساوی تعداد کے 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ میں وہ افراد تھے جنہوں نے پوری نیند لی تھی، جبکہ دوسرے گروپ میں شامل رضاکاروں کو نیند پوری ہونے سے پہلے ہی جگا دیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد دونوں گروہوں میں شامل افراد کی کچھ نفسیاتی آزمائشیں کی گئیں۔ آزمائشوں سے معلوم ہوا کہ جن رضاکاروں نے پوری نیند لی تھی وہ اپنی سوچ اور خیالات پر قابو پانے میں بہتر طور پر کامیاب رہے تھے۔ ان کے برعکس وہ رضاکار جنہیں نیند پوری کیے بغیر ہی جگا دیا گیا تھا، ان کا اپنے دماغ پر کنٹرول خاصا کمزور ہو گیا تھا، جبکہ ان کے ذہنوں میں الٹے سیدھے بے ہنگم اور ناگوار خیالات کا غلبہ ہو چکا تھا، جس میں کوئی انسان بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے اپنے ہی خیالات اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ امریکی انتخاب میں دھاندلی اور ووٹ چرانے سے متعلق بیانات پر صدر ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا ہے، اور سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر ان پر مزاحیہ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اب حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے صدر ٹرمپ کی نقل پر مبنی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے صدر پر مزاحیہ تبصرہ کیا ہے۔ جمائمہ کی شیئر کی گئی ویڈیو میں ایک شخص صدر ٹرمپ کی نقل اتار رہا ہے۔ ویڈیو میں موجود شخص وائٹ ہاؤس سے نکل جانے کا سن کر زمین پر بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے پاؤں مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ صدر ٹرمپ نے الزام عائد کیا ہے کہ الیکشن میں ملی بھگت سے دھاندلی کی گئی ہے، مجھے دھوکہ دہی کے ذریعے جیت سے باہر کیا جا رہا ہے، ہمارا مقصد ملک کی سالمیت کو قائم کرنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے اختتام پر صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے بھی گریز کیا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے دھاندلی کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ٹویٹر قابو سے باہر ہو گیا ہے، ٹویٹر کی توجہ آزادی سیکشن 2030 کی مرہون منت ہے۔ ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کے متعدد ٹویٹس کو سینسر کر دیا تھا۔ امریکہ میں جاری صدارتی انتخاب کے دوران ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس ضمن میں سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ انتخابی رزلٹ ٹرمپ کے خلاف آنے کی صورت میں شدید ہنگاموں کا خطرہ ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے حامیوں کی تعداد بھی 7 کروڑ سے زیادہ ہے، جبکہ ان میں سے بیشتر سخت مزاج بھی رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے حامیوں نے مختلف مقامات پر مظاہرے شروع کیے ہیں۔ ٹرمپ کے حامیوں کا مطالبہ ہے کہ ووٹوں کی گنتی فوراً روکی جائے، کیونکہ یہ عمل دھاندلی زدہ ہے، جبکہ دوسری جانب جو بائیڈن کے حامی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ووٹوں کی گنتی کسی صورت نہ روکی جائے۔ سیلفی کا شوق جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں بھارت کے شہر اندور میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک خاتون سیلفی لیتے ہوئے پہاڑ سے گر کر جاں بحق ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق 30 سالہ نیتو مہیشوری اپنے گھر والوں کے ہمراہ پکنک منانے آئی ہوئی تھی اور تفریحی مقام پر سیلفی لے رہی تھی کہ اچانک ان کا پیر پھسل گیا اور وہ نیچے کھائی میں جا گری۔ پولیس نے بتایا ہے کہ واقعے کے 4 گھنٹے بعد خاتون کی باڈی کو کھائی سے نکالا گیا ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ سرحدی تنازع کسی وقت بھی بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہندوستان لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC پر کسی طرح کی تبدیلی منظور نہیں کرے گا۔ چائنا اور بھارت کے کمانڈر کی سطح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال پھر بھی کشیدہ ہے۔ بھارت چائنا کشیدگی کے باعث ہزاروں فٹ کی بلندی پر دونوں ملکوں کے اہلکار پہلی بار سردیوں میں بھی آمنے سامنے رہیں گے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 30 دسمبر سے 20 فروری تک پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں چلے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے زوردار بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آرمی کو نشانہ بنانے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے سمجھداری اور سوچ کا اشارہ دیا ہے، پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔
شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملک میں مارشاء اللہ نہیں آ سکتا، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ این آر او کے علاوہ ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے، سیاستدان مل بیٹھ کر فیصلہ کریں تو نتیجہ اچھا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جو ڈائیلاگ کے بجائے جوڈو کراٹے پر بھی یقین رکھے۔ ایک پارٹی نے دسمبر اور ایک نے جنوری تک کا ٹائم دیا ہے، 20 فروری کو آ کر بتاؤں گا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی سیاست بند کلی کی جانب جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہر شخص کہتا تھا کہ جہانگیر ترین بھاگ گئے ہیں، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ جہانگیر ترین کو سراہنا چاہیے کہ وہ واپس آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ واحد متحد ادارہ ہے، اگر کوئی جج فیصلہ لکھتا ہے تو وہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ چند ججز نے دلیرانہ فیصلہ لکھا اور چند نے ڈر کر لکھا، یہ غلط ہے۔ یہ بات توہین عدالت کے مترادف ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ چند ججز بہت بہادر ہیں اور باقی میں ہمت نہیں ہے، اس بات سے عدالت کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت میں تفریق پیدا نہ کی جائے اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ جو بائیڈن کی جیت کے امکانات روشن ہیں، جس کے مقبوضہ وادی اور پاکستان پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جو بائیڈن دوستو امریکہ کے منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو 1970 میں کونسلر منتخب ہونے کے بعد سے مسلسل پارلیمانی سیاست کا بھی حصہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 1973 سے امریکی رکن بالا کے رکن منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ جو بائیڈن کے نائب صدارت کے دور اور بطور سینیٹر بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں۔ جو بائیڈن کو 2008 کو پاکستان کے دوسرے بڑے سویلین ایوارڈ ہلال پاکستان سے بھی نوازا گیا تھا۔ جو بائیڈن نے ہمیشہ مقبوضہ وادی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے بھارت سے مظلوم لوگوں کو آزادی اظہار رائے اور خود مختاری دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور مودی سرکار کی جانب سے گزشتہ برس مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وفاق کے تحت 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے عمل کی بھی مخالفت کرتے ہوئے پرانی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جو بائیڈن انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے بھی کام کے حوالے سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں اور چائنا میں ایگیور مسلمانوں پر جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھے اور اس کے ساتھ آس پاس موجود تمام بیٹیوں کی بھی حفاظت کرے۔ قومی کرکٹ کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی عروہ کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے انہیں بیٹیوں جیسے خوبصورت تحفے سے نوازا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹیاں میری زندگی میں اللہ کا سب سے بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ دنیا میں ایک نایاب ترین مرض ایسا ہے جب مریض ایک ہاتھ ہلاتا ہے تو عین اسی انداز میں دوسرا ہاتھ بھی ہلتا ہے۔ ایسے مریض زندگی میں پیانو بجانے، ٹائپنگ کرنے اور دیگر امور انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں، کیونکہ کی بورڈ پر جو انگلی پڑے گی دوسرا ہاتھ بھی اسی کی نقل کرتے ہوئے عین وہی کی دبائے گا۔ اب بھارت کی ایک 19 سالہ لڑکی اس حال میں دیکھی گئی ہے، جو پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد اور نایاب واقعہ بھی ہے۔ اس کیفیت کو عکسی حرکات کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ کی حرکت کا ہو بہو انداز دوسرے ہاتھ کا ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ ایک ہاتھ سے چٹکی بجائے، اسے لہرائے، بند کرے یا کھولے، دوسرا ہاتھ بھی عین یہی کرتا ہے۔ یعنی ایک ہاتھ کی گونج دوسرے ہاتھ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 10 لاکھ بچوں میں سے ایک ہی اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے فتح کا نشان بنائے تو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کھل کر فتح کو ظاہر کرتی ہیں۔ خیال ہے کہ اس میں دماغ کے ایک حصے کے اعصاب دماغ کے دوسرے نصف حصے کے اعصاب سے بات کرتے ہیں، اور یوں ان کی حرکات یکساں ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دماغ ایک جیسی ہدایات دیتا ہے، اور دونوں دماغ کا حکم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ابھی اس مرض کو مزید سمجھنا ہوگا۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ.